کبھی صندوق میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ قصہ مختصر، جب تیسری مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کو زیارت ہوتی ہے اس سردار کو، تو سردار پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر جامی کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ جامی کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ اگر جانا ہو تو مدینے اس درد کے ساتھ جائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جامی اس سوز و گداز کے ساتھ آ رہا ہے جو اس نے میری بارگاہ میں آ کر اشعار سنانے ہیں، تو میری بھی محبت کا تقاضا ہے کہ میں مزار سے باہر آ کر جامی سے ہاتھ ملاؤں۔ یعنی کہ وہ اتنی عشق، اتنی تڑپ کے ساتھ مجھ تک آ رہا ہے، اتنی تڑپ لے کر آ رہا ہے۔ وہاں جانا کوئی پیسوں کا کام نہیں، یہ قسمت والے کا کام ہوتا ہے، جن نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ جس کے نصیب آقا کریم علیہ السلام جس کو بلا لے، جس کو پسند فرما لے، پھر وہ اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ تو آپ نے اکثر ہی سن رکھا ہے، لیکن آئیے ایک دو واقعات آقا کریم علیہ السلام کے اس بارگاہ میں پہنچنے کے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، میزبان رسول ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے ان کا؟ آپ قبر انور پر، اس وقت دور تھا عبد المالک بادشاہ کا، یہ بنو امیہ کا باقاعدہ طور پر پہلا بادشاہ ہے عبد المالک۔ یہ مدینے آیا، اس نے آ کر کیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ قبر انور پر سر رکھ کر زارو کتار رو رہا ہے۔ اب قبر انور پر سر رکھا ہوا ہے، عبد المالک بادشاہ آتا ہے۔ اب سر رکھنے کے سٹائل، انداز دو ہو سکتے ہیں کہ ایک تو اس طرح سر رکھا جائے اور ایک اس طرح رکھا جائے، کیونکہ اب سر رکھنے کا انداز ایسا تھا کہ عبد المالک سے پہچانا نہ گیا کہ کون بندہ ہے جس نے قبر انور پہ سر رکھا ہوا ہے۔ اب سر رکھنے کے اگر سٹائل ہوتا اس طرح تو اوپر سے چہرہ نظر آتا، پہچان لیے جاتے، لیکن معلوم ہوا کہ سر رکھنے کا انداز ہوگا اس طرح کے پہچانے نہ گئے کہ کون ہے جس نے قبر انور پر سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ تو عبد المالک نے اوپر سے گردن سے آ کر پکڑا اور کہا کہ اوئے یہ کیا کر رہے ہو؟ جس طرح کہ آج کل کچھ لوگوں کو جلون ہوتا ہے کہ اس طرف منہ کر کے تم دعا کیوں مانگ رہے ہو، کیونکہ وہاں حکومت ہی ایسے لوگوں کی ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے معجزے شریف کی طرف، جالی کی طرف اگر کوئی منہ کر کے کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو رہا ہے، اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ جب عبد المالک نے کہا کہ اوے تو کیا کر رہا ہے، اوپر سے اٹھایا تو وہ اٹھنے والا، وہ جو بیٹھنے والا تھا، قبر پہ سر رکھنے والا تھا، وہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، وہ میزبان رسول، صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے عبد المالک سن، میں کسی پتھر یا درخت کے پاس نہیں آیا بلکہ میں اللہ کے محبوب کے پاس آیا ہوں۔ میں کسی درخت اور پتھر کی بارگاہ میں نہیں آیا بلکہ میں اپنی مناجات پیش کرنے کے لیے رب کے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ 3 دن کے بعد ایک عرابی آتا ہے، جب آقا کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوتا ہے، 3 دن کے بعد ایک عرابی آتا ہے اور آ کر کہتا، صحابہ سے پوچھتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا تو 3 دن ہو چکا، انتقال ہو گیا۔ آپ قبر، وہ جو عرابی آنے والا تھا وہ قبر انور پر آیا
آیا اور اس نے قبر انور کی مٹی اپنے سر پہ ڈال لی اور زاروں کی طرح روتا ہے، رو رو کر اس کی ہچکی بن جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے تو سن رکھا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے پھر اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے تو اللہ رب العزت ضرور ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ اے محبوب میں اس وقت آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں جب آپ نے اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے چلے گئے ہیں، تو قبر انور سے آواز آتی ہے کہ اے آنے والے عراقی کیا تیرے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں؟ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جس میں جانا پیسوں کے والوں کا کھیل نہیں بلکہ قسمت والا نصیب والا، اور جس کو میرا محبوب پسند فرما لے وہ پھر اس کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں پیاری بیٹی جو کہ اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور محبوب آقا کریم علیہ السلام نے اذن دی، اجازت دی اور وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سماعت فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اللہ اس کے لیے میری شفاعت کو واجب کر دے گا۔ من زار قبری جس نے میری قبر کی قبر انور کی زیارت کی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی حج کرنے کے لیے آیا لیکن میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ حج کے لیے آیا لیکن میری زیارت کے لیے نہ آیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اب دو عقیدے ہیں مختلف، وہ ذرا سماعت فرما لیجئے اور اپنے عقیدے پر بھی ناز کیجئے، فخر کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ کتنا اعلیٰ اور ستھرا عطا کیا ہے۔ ایک عقیدہ ہے امام ابن تیمیہ، ان کا امام ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ میرا حج کرنے کا ارادہ ہے، میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، تو وہ کہتا ہے ابن تیمیہ باقاعدہ اس نے کتاب لکھی ہے کہ اگر تو نے نیت کر لی کہ نبی کریم علیہ السلام کے روضے پر بھی جائے گا تو پھر تیرا حج نہیں ہوگا۔ اب آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بھی مسلمان ہیں، پھر کیا ہوا، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن عقیدہ دیکھیے ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے نیت کر لی کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے روضہ پر حاضری دوں گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ ایک عقیدہ یہ ہے، اور دوسرا عقیدہ ہمارے امام عشق و محبت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس سال آپ حج کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں، اگر سرکار نے بلا لیا تو اتنی دور نہ پھر چلے جانا ہے، ساتھ حج بھی کرتا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے سرکار نے بلا لیا، اگر مجھ پر کرم ہو گیا، میرے محبوب نے بلا لیا تو میں حاضری کے لیے چلا جاؤں گا، جب اتنی دور پہنچ جانا ہے تو پھر ساتھ حج بھی کرتا ہوں گا۔ ذرا غور کیجئے کہ دونوں کے عقیدوں میں فرق کتنا ہے، کہ اگر ہماری محبت کا مرکز اور محور وہ محبوب کریم آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اگر کوئی ہمارا بندہ حج یا عمرہ کے لیے بھی جاتا ہے تو وہ بھی یہی سوچ کر جاتا ہے کہ میں لجپال کریم آقا کے حضور حاضری دوں گا، میں لجپال کریم آقا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کروں گا، وہ نیت ہی اس کے ساتھ جاتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر عمرہ بھی
ادا کرتا ہے، اگر حج کا موسم ہے تو حج بھی ادا کرتا ہے، کیونکہ محبوب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جسم جہان وہ پہنچ جاتا ہے، جو بھی وہاں پہنچ جاتا ہے صدق دل کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی ساری مرادیں جو بھی اس نے سوچی ہوں گی وہ مل جاتی ہیں۔ ایک واقعہ ہے لیکن وہ معروف واقعہ تو نہیں، کیونکہ فضائل کے اعتبار سے قابل عمل ہے، وہ ذرا سماعت فرما لیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام ایک عربی آیا تھا ملنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے، وہ مدینے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی مدینے سے باہر ملاقات ہوئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے بطور محبت اس کو کہا کہ اگر تو مجھ سے مدینے ملنے آتا تو میں 3 مٹھی بھر کر تجھے کھجوریں عطا کرتا، 3 مٹھی کھجوریں دیتا۔ اب وہ عربی اپنے گھر چلے گیا، اب آقا کریم علیہ السلام واپس مدینہ شریف چلے گئے۔ ایک دن عربی نے سوچا کہ مجھے کریم آقا علیہ السلام نے ایسے فرمایا تھا، اب میں زیارت کے لیے بھی جاتا ہوں اور آقا کریم علیہ السلام کے دستے مبارک سے 3 مٹھی کھجوریں بھی لے کر آؤں گا بطور تبرک۔ اب وہ یہ سوچ کر اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے یا شہر سے چل پڑتا ہے، لیکن قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اقبال کریم آقا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب وہ صحابہ سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح کہا تھا، اب اس کا کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان لے گئے اس کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے علی اس کو 3 مٹھی بھر کر کھجوروں کی دے دو۔ تو وہ عربی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اے ابو بکر صدیق یہ کام تم خود بھی کر سکتے تھے، حضرت علی سے کیوں کروایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر دیکھا کرتا تھا آقا کریم علیہ السلام جب اپنا ہاتھ مبارک کھولتے اور حضرت علی بھی کھولتے تو دونوں کے ہاتھ ایک جیسے تھے۔ میں نے سوچا کہ حضرت علی جب بھر کر دیں گے تو اتنی ہی کھجوریں آئیں گی جتنی آقا کریم علیہ السلام کی مبارک مٹھی میں آنی تھی، اس لیے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آقا کریم علیہ السلام نے چونکہ فرمایا تھا میں عطا کروں گا، اب اتنی ہی کھجوریں آئیں گی جتنی آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمانی تھی۔ اگر میں مٹھی میں دیتا تو تھوڑی ہو سکتی تھی، زیادہ ہو سکتی تھی، جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے وہ خالی واپس نہیں جاتا، اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ اور پھر عمرہ اور اللہ رب العزت کا گھر، اس کے بارے میں حضور غوث پاک کا ایک واقعہ جو ہے وہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بندہ تھا کہ یہ دیکھیے کہ اس کے کتنے فیوز و برکات ہیں عمرے کے اور طواف کعبہ کے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی کتنی عظیم عبادت ہے طواف کعبہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت کعبہ شریف پر 100 رحمتیں برستی رہتی ہیں، 60 رحمتیں اس آدمی پر برستی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اس پر رحمتیں برستی ہیں، 120 رحمتیں برستی ہیں، 100 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو نماز ادا کرتا ہے، اور 20 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو بیٹھا صرف دیکھتا رہتا ہے، جو صرف دیکھتا رہتا ہے۔ حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش ہوا تھا، مسئلہ درپیش ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضور غوث پاک سے کہ میں نے ایک منت مانی تھی، میں کئی علماء کے پاس جا چکا ہوں، مجھے کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے تسلی بخش جواب چاہیے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو یا رب العالمین میں ایسی عبادت کروں گا اس وقت وہ عبادت تیری کوئی بھی اور نہیں کر رہا ہوگا،
اب میرا وہ کام ہو گیا تو میں نے سوچا تلاوت کرتا ہوں رات کے وقت، تو خیال آیا کہ پتہ نہیں دنیا میں کتنے لوگ تلاوت کر رہے ہوں گے۔ پھر میں نے نفل پڑھنے کا ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں کتنے لوگ نفل پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر میں نے ذکر و اذکار کا سوچا تو پھر یہی خیال آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، لیکن خیال آیا کہ اس وقت پتہ نہیں کتنے لوگ کسی غریب یتیم پر دست شفقت رکھ رہے ہوں گے۔ تو میں کئی علماء کے پاس گیا ہوں، مجھے کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ حضور آپ ارشاد فرمائے میں کون سی عبادت کروں جو اس وقت روئے زمین پر کوئی اور میری طرح عبادت نہ کر رہا ہو۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم مکہ شریف چلے جاؤ، تمام لوگوں کا طواف بند کرواؤ اور خود اکیلے طواف کرو۔ تم جب طواف کر رہے ہوگے دنیا میں نہ کوئی اور خانہ کعبہ موجود ہے، نہ کوئی طواف کر رہا ہوگا، اس وقت یہ واحد عبادت ہوگی جو تو اکیلا کر رہا ہو، یہ واحد عبادت ہوگی جو تو اکیلا کر رہا ہوگا۔ یعنی کہ طواف کعبہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی نیکی کی بات ہے، جس کو نصیب والوں کو مل جائے۔ پھر زمزم کا پینا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ ساری کی ساری بڑی عظیم عبادتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات جو بیٹی عمرہ پہ جا رہی ہے ان کو صحیح فیوض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس سفر کو مبارک سفر بنائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے حضور ناز میں جب حاضری دے رہی ہو تو آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے آواز آ رہی ہو کہ بیٹی ہم نے تیرے آنے کو قبول فرما لیا۔ جب اتنی بڑی بات ہو جائے گی تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد بھی فرمایا کہ جو بندہ خالص نیت کے ساتھ حج یا عمرہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج کے دن ہی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام پڑھو کیونکہ بہت ہے، ٹائم تھوڑا